السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر صدر جمعیت علماء ہند کا تعزیتی پیغام۔ نئی دہلی، 15 دسمبر 2025 عیسوی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے نامور اسلامی اسکالر سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے ممتاز روحانی پیشوا حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں مولانا محمود مدنی نے کہا کہ پیر صاحب کا شمار عصر حاضر کی ان قابل قدر روحانی و اصلاحی شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں تزکیہ نفس، اصلاح اخلاق اور اتباع سنت کے پیغام کو عالمی سطح پر عام کیا۔ آپ کی وفات سے عالم اسلام بالخصوص بر صغیر ایک مخلص داعی، صاحب نسبت صوفی بزرگ اور بے لوث مربی سے محروم ہو گیا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ حضرت کی یہ امتیازی خصوصیت تھی کہ انہوں نے تصوف کو عملی زندگی، معاشرت اور خاندانی نظام سے جوڑ کر پیش کیا اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کو بھی دین و شریعت کے قریب لانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کے تصانیف و اصلاحی بیانات ان کی دینی بصیرت اور فکری وسعت کا روشن ثبوت ہے۔ مولانا محمود مدنی نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے اصلاحی اور دلی تعلق کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی وفات سے ذاتی خسارہ اور سخت صدمہ ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت ممدوح کی تمام دینی و روحانی خدمات کو شرف قبول عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کی نماز جنازہ ادارہ معہد الفقیر اسلامی جھنگ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ملک بھر اور بیرون سے لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ ہزاروں لوگ ٹریفک اور دھند کی وجہ سے جنازے میں نہ پہنچ سکے۔ آپ اسکرین پر لائیو تصویر دیکھ رہے ہیں۔ اگلی خبر کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ وہیں دوسری جانب مولانا ارشد مدنی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ آپ نے کہا کہ دنیا کی وہی قوم ترقی کرتی ہے جس کی نوجوان نسل صحیح تربیت اور تعلیم یافتہ ہو۔ موجودہ بدلتے حالات میں نئی نسل کے لیے دینی ماحول میں عصری اداروں کے قیام کی اشد ضرورت ہے۔ مولانا ارشد مدنی کا بڑا بیان۔ تعلیمی سال 2025-26 کے لیے جمعیت علماء ہند اور MHA مدنی چیریٹیبل ٹرسٹ دیوبند نے کیا تعلیمی وظائف کا اعلان۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے جمعیت علماء ہند کے صدر دفتر میں تعلیمی سال 2025-26 کے لیے باضابطہ طور پر تعلیمی وظائف کا اعلان کر دیا ہے۔ واضح ہو کہ جمعیت علماء ہند اور MHA مدنی چیریٹیبل ٹرسٹ دیوبند 2012 سے میرٹ کی بنیاد پر منتخب ہونے والے غریب طلباء کو اسکالرشپ فراہم کر رہے ہیں۔ اسی اسکیم کے تحت ہر سال انجینئرنگ، میڈیکل ایجوکیشن، جرنلزم سے متعلق یا کسی بھی ٹیکنیکل پروفیشنل کورس میں زیر تعلیم مالی طور پر کمزور ایسے طلباء کو اسکالرشپ دی جاتی ہے جنہیں گزشتہ سال کے امتحان میں کم از کم 75% نمبر حاصل کیے ہوں۔ رواں سال 2025-26 کے لیے اسکالرشپ فارم بھرنے کے لیے تاریخ کی 15 جنوری 2026 ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ تعلیمی سال کے دوران مختلف کورسز میں منتخب ہونے والے 915 طلباء کو اسکالرشپ دی گئی تھی، جن میں 46 ہندو طلباء بھی شامل تھے۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ جمعیت علماء ہند مذہب کی بنیاد پر کوئی کام نہیں کرتی۔ اہم بات یہ ہے کہ طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اسکالرشپ کی رقم گزشتہ سال سے 2 کروڑ کر دی گئی تھی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ان وظائف کا اعلان کرتے ہوئے ہمیں انتہائی مسرت کا احساس ہو رہا ہے کہ ہماری اس ادنا سی کوشش سے بہت سے ایسے ذہین اور محنتی بچوں کا مستقبل کسی حد تک سنور سکتا ہے جنہیں مالی پریشانیوں کی وجہ سے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے میں سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ پورے ملک میں جس طرح کی مذہبی اور نظریاتی جنگ اب شروع ہوئی ہے، اس کا مقابلہ کسی ہتھیار یا ٹیکنالوجی سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس جنگ میں سرخروئی حاصل کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اعلیٰ تعلیم سے مزین کر کے اس لائق بنا دے کہ وہ اپنے علم کے ہتھیار سے اس نظریاتی جنگ میں مخالفین کو شکست دوچار کر کے کامیابی اور کامرانی کی وہ منزلیں سر کر لے جن تک ہماری رسائی سیاسی طور پر محدود اور مشکل سے مشکل تر بنا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے بغیر آج کی دنیا میں کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو مذہبی اور اخلاقی تعلیم بھی دینی چاہیے تاکہ وہ آگے چل کر اپنی عملی زندگی میں ایک کامیاب انسان ہی نہیں
ایک اچھا انسان بھی بن سکے۔ ہمیں ایسے اسکولوں اور کالجوں کی اشد ضرورت ہے جن میں دینی ماحول میں ہمارے بچے اعلیٰ دنیاوی تعلیم کسی رکاوٹ اور امتیاز کے بغیر حاصل کر سکے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد ہم بحیثیت قوم تاریخ کے انتہائی نازک موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں ایک طرف اگر طرح طرح کے مسائل میں الجھایا جا رہا ہے تو دوسری طرف ہم پر اقتصادی، سماجی، سیاسی اور تعلیمی ترقی کی راہیں بند کی جا رہی ہیں۔ اس خاموش سازش کو اگر ہمیں ناکام کرنا ہے اور سربلندی حاصل کرنی ہے تو ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے تعلیمی ادارے خود قائم کرنے ہوں گے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کا دائرہ کار بہت وسیع ہے اور وہ ہر محاذ پر کامیابی سے کام کر رہی ہے۔ چنانچہ ایک طرف جہاں یہ مکاتب و مدارس قائم کر رہی ہیں، وہیں اب اس نے ایسی تعلیم پر زور دینا شروع کر دیا ہے جو روزگار فراہم کرتا ہے۔ روزگار فراہم کرنے والی تعلیم سے مراد تکنیکی اور مسابقتی تعلیم سے ہے، تاکہ جو بچے اس طرح کی تعلیم حاصل کر کے باہر نکلے انہیں فوراً روزگار و ملازمت مل سکے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اسی مقصد کے تحت جمعیت علماء ہند ضرورت مند طلباء کو کئی برس سے تعلیمی وظائف دینے کا اہتمام کر رہے ہیں، تاکہ وسائل کی کمی یا غربت کی وجہ سے ذہین اور ہونہار بچے تعلیم سے محروم نہ رہ جائے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہمارے بچوں میں ذہانت اور صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ حال ہی میں آنے والے کچھ سروے رپورٹوں میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ مسلم بچوں میں نہ صرف تعلیمی تناسب میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ان میں پہلے کے مقابلے میں تعلیمی رجحان میں بھی زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ دوستو، آنے والی نئی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ ہم آپ کو اس کے اندر حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتلانے والے ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو، اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔